اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کا نظریہ بدل دے گی۔ تاریخ انبیاء کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ آپ حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد کا بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے علاقے حران میں وہ مقام عطا کیا جو اس وقت کسی اور کے پاس نہ تھا۔ قدیم کتابوں اور ریسرچ کے مطابق آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گائے اور بیل تھے۔ 500 جوڑی بیل تو صرف آپ کی زمینوں میں ہل چلانے کے لیے تھے۔ آپ کی چراگاہیں میلوں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ آپ کا دسترخواں اتنا وسیع تھا کہ کوئی غریب بستی میں بھوکا نہیں سوتا تھا۔ لیکن ناظرین، اتنی دولت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور سجدوں میں گزرتی تھی۔ آپ کی اس عبادت گزاری اور شکر گزاری نے شیطان کو آگ لگا دی اور یہیں سے اس عظیم آزمائش کا آغاز ہوا جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین، اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں قدرت نے صبر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ ایوب کے مال پر وار کرے۔ پہلا وار آپ کے مویشیوں پر ہوا۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور گائے تھیں جو میلوں دور چراگاہوں میں چر رہے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک ایسی ہیبت ناک بجلی گری جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چرواہے جو برسوں سے ان ریوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے وہ سب کے سب آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک چرواہا جس کا آدھا جسم جھلس چکا تھا وہ بھاگتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی جب اس نے کہا، اے ایوب، آپ کا وہ مال جس پر پورا ملک رشک کرتا تھا وہ اب صرف راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایک جانور بھی زندہ نہیں بچا۔ ابھی وہ یہ خبر سنا ہی رہا تھا کہ دوسرا قاصد آیا اور پکارا، اے اللہ کے نبی، آپ کے وہ باغات جن کی ہریالی سی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں انہیں دشمنوں نے لوٹ لیا اور آپ کے تمام غلام قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں، وہ شخص جو صبح اٹھا تو علاقے کا سب سے امیر انسان تھا۔ دوپہر ہوتے ہوتے اس کے پاس پہننے کے کپڑوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا وہ چلائے؟ کیا انہوں نے شکوہ کیا؟ نہیں، آپ نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سر پر ڈالا اور سجدے میں گر گئے۔ آپ کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ نکلے، اے میرے رب، ننگا ہی دنیا میں آیا تھا اور ننگا ہی تیرے پاس لوٹ جاؤں گا۔ تو نے دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، تیرا نام ہر حال میں بلند رہے گا۔ ناظرین، لیکن شیطان کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اولاد کا دکھ حضرت ایوب کو توڑ دے گا۔ ایک دن جب آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں